پیارے اسلامی بھائیوں، حج کا بیان چل رہا ہے۔ اس بیان کا پارٹ 3 ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس پر حج فرض ہوا اور حج کو نہ گیا، مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ جب مدعی میں پہنچے تو یہاں ٹھہر کر سچے دل سے اپنے اور تمام عزیز اور دوستوں اور سب مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے اور بلا حساب جنت ملنے کی دعا کرے۔ یہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے، اور درود شریف کی کثرت اس موقع پر نہایت اہم ہے۔ اس مقام پر 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہے، اور 3 بار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہے، اور یہ پڑھے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر آگے بڑھے، جب مکہ معظمہ میں پہنچے، جب مکہ شریف میں پہنچ جائے تو سب سے پہلے مسجد الحرام میں جائے، ذکر و خدا رسول کرتا رہے اور اپنے اور سب مسلمانوں کے لیے دونوں جہاں کی کامیابی کی دعا کرتا رہے، اور لبیک کی صدا جاری رکھے۔ لبیک کہتا ہوا باب السلام تک پہنچے، اور اس پاک چوکھٹ کو چوم کر پہلے داہنا پاؤں اندر رکھے اور دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعا خوب یاد رکھو، جب کبھی مسجد حرام شریف یا اور کسی مسجد میں داخل ہو تو اسی طرح دعا پڑھو، اور اس کے بعد میں ایک دعا اور ملاؤ، اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ جب کعبہ شریف پر نظر پڑے تو 3 بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے، اور درود شریف اور یہ دعا پڑھیں، وہی دعا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور درود ابراہیمی کی بھی کثرت کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کا پاک نام لے کر طواف شروع کریں۔ طواف مطاف میں حجر اسود کے پاس سے شروع ہوگا۔ اس طرح کے حجر اسود کے قریب پہنچ کر دعا پڑھو، یعنی ترجمہ اس کا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کیا اور اپنے بندہ کی مدد کی، اور تنہا اسی نے کفار کی جماعتوں کو شکست دی۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے مرد استبا کرے، اب کعبہ کی طرف منہ کر کے حجر اسود کی داہنی طرف رکن ایمانی کی جانب حجر اسود کے قریب یوں کھڑا ہو، اور پورا حجر اسود داہنے ہاتھ کو رہے۔ پھر طواف کی نیت کرے۔ طواف کی نیت کرنے کے بعد میں کعبہ کو منہ کیے اپنی داہنی طرف چلے۔ جب حجر اسود کے سامنے ہو جائے تو کانوں تک اس طرح ہاتھ اٹھائے کہ ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رہیں، اور کہے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور اب ہو سکے تو حجر اسود کو دونوں ہتھیلیاں اور ان کے بیچ میں منہ رکھ کر یوں چومو کہ آواز نہ پیدا ہو،
3 بار ایسا کرو، یہ نصیب ہو تو بڑی خوش قسمتی ہے۔ ہمارا منہ وہاں پہنچا جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا نورانی منہ رکھا اور بوسہ دیا۔ بھیڑ کی وجہ سے بوسہ نہ دے سکے تو اس کے لیے دھکم دھکا نہ کرے، بلکہ ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو چوم لے۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو ہاتھ کو اس کی طرف کر کے ہاتھوں کو چوم لے۔ ان طریقوں سے چومنے کا نام استلام کہتے ہیں۔ استلام کے وقت دعا پڑھو، پھر کعبہ کے دروازے کی طرف بڑھے اور جب حجر اسود کے سامنے سے بڑھ جائے تو سیدھا ہو جائے اور ایسے چلے کہ کعبہ شریف بائیں ہاتھ کی طرف پڑے۔ چلنے میں کسی کو تکلیف نہ دے اور کعبہ سے جتنا نزدیک رہے بہتر ہے، مگر اتنا نزدیک نہیں کہ بدن کا کپڑا کعبہ شریف کی دیواروں سے لگتا رہے۔ جب ملتزم کے سامنے آئے تو دعا پڑھے، وہی دعا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جب رکن عراق کے سامنے پہنچے تو پھر دعا پڑھے، جب میزان رحمت یعنی جب میزاب رحمت اسے کہتے ہیں جو چھت پہ ایک پرنالہ لگا ہوا ہے سونے کا، اسے میزاب رحمت کہتے ہیں۔ جب اس کے سامنے آئے تو پھر دعا پڑھے، اور جب رکن شامی کے سامنے پہنچے تو پھر دعا پڑھے، اور جب رکن ایمانی کے پاس آئے تو اسے دونوں ہاتھوں یا داہنے ہاتھ سے چھوئے اور چاہیں تو چوم بھی لے اور یہ دعا پڑھے۔ رکن ایمانی سے آگے بڑھتے ہی مستجاب ہے، یہاں اوپر والی دعائیں پڑھے، صرف درود شریف پڑھ لے۔ دعا درود چلا کر نہ پڑھے۔ اب چاروں طرف گھومتا ہوا حجر اسود پر لوٹ آیا تو یہ ایک پھیرا ہوا۔ اس وقت بھی حجر اسود کا استلام کرے۔ اب یوں ہی 6 پھیرے اور کرے، یعنی کل 7 پھیرے کرے۔ پہلے 3 پھیروں میں رمل یعنی مڈا ہلا کے، 3 پھیروں میں رمل کرے، باقی کے پھیروں میں رمل نہ کرے، باقی کے 2 میں بھی رمل کرے۔ جب یہ مقام ابراہیم پر آئے، یہاں یہ آیت پڑھے فاتخذوا من مقام ابراہیم و مصلی۔ پھر 2 رکعت نماز طواف پڑھے۔ یہ نماز واجب ہے۔ اس کی پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھے، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھے۔ یہ نماز پڑھ کر دعا مانگے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر اس کے پاس مقام ابراہیم کے پاس اگر نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے تو مسجد حرام شریف میں جہاں جگہ چاہیں وہاں پڑھ لے، صفا مروہ پڑھ لے، جب مسجد حرام شریف میں جہاں چاہیں پڑھ لے۔ پھر اب اس نماز دعا کے بعد ملتزم کے پاس جائے، حجر اسود کے قریب ملتزم ہے، لپٹے اور سینہ اور داہنا بایاں رخسار اس پر رکھے اور دونوں ہاتھ سر سے اونچے کر کے دیوار پر پھیلائے، یا داہنا ہاتھ کعبہ کے دروازے کی طرف
اور بایاں حجر اسود کی طرف پھیلائے اور پھر یہاں پہ دعا پڑھے۔ ملتجم سے لپٹنے کے بعد چاہے زمزم پر آئے، ہو سکے تو اب تو کنواں کیا، اب تو وہاں پہ ٹنکی لگی ہوئی ہیں، اور وہیں سے پانی بھر کے زمزم شریف کا اور خوب پیٹ بھر کر پیے، اور سر اور سینہ پہ ڈال لے، اور اس پانی کو کھڑے ہو کر، اس پانی کا یہ ادب ہے کہ اس کو کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے۔ جب پہلا گھونٹ پیے تو بسم اللہ شریف پڑھیں، اور جب سانس لے تو الحمدللہ کہیں۔ اس طریقے سے جتنا چاہیں پیٹ بھر کے پیے، اور ہر بار کعبہ شریف کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لے، باقی پانی بدن پر ڈال لے، یا ہاتھ یا منہ یا سر بدن پر مل لے، اور پیتے وقت دعا کرے، قبول ہے۔ حضور نے فرمایا کہ زمزم جس سے مراد سے پیا جائے، جس مراد سے پیا جائے اس کے لیے ہے، یعنی دل میں تمنا رکھے جس دعا کی، اور زمزم شریف کا پانی پیے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا پوری کرے گا۔ اب کوئی اگر عذر تھکان وغیرہ نہ ہو تو ابھی صفا مروہ میں سعی کے لیے پھر حجر اسود کے پاس آئے، صفا مروہ کی سعی کریں، پھر حجر اسود کے پاس آئے، اسی طرح تکبیر وغیرہ کہہ کر چومے، اور نہ ہو سکے تو اس کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ والحمدللہ اور درود شریف پڑھے۔ درود شریف پڑھتے ہوئے فوراً باب صفا سے صفا کی طرف چلے، مسجد کے دروازے سے بایاں پاؤں پہلے نکالے، جوتے میں پہلے داہنا پاؤں ڈالے۔ یہ طریقہ ہر مسجد کا ہے، آتے ہوئے اور جاتے ہوئے ہمیشہ کرے۔ وہی دعا پڑھے جو مسجد سے نکلنے کی دعا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک۔